السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فوجی عامر ہوں یا کوئی اور، فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالتی فورم کو سیاسی مباحث کے لیے استعمال نہ کریں، اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس، غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکل جانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دیے جانے کا امکان۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان کا ضمانت خارج کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع، درخواست پر فیصلے تک عبوری ضمانت دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا چیئرمین پی ٹی آئی کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ عالمی بینک نے ٹیکس دہندگان بڑھانے سمیت دیگر اہم مطالبات کر دیے۔ ریونیو ریزز پروگرام کے تحت مطالبات پیش، جائزے کی تکمیل کے بعد اگلی قسط ملے گی۔ پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ورلڈ کپ سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی، بھارت کرکٹ بورڈ کا اعلان۔ افتتاحی تقریب پاک بھارت میچ سے قبل شیڈول کی جائے گی۔ پاک بھارت میچ کا ٹکٹ 2.5 کروڑ روپے میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ چیف جسٹس نے آج ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ چیف جسٹس نے آج ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی، جس پر جسٹس طارق مسعود نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ کو کیوں قانون سازی کا اختیار نہیں۔ ایڈوکیٹ عرفان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس قانون سازی پر اختلاف تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا ججز اپنے اختیارات چیف جسٹس پاکستان کو خود سونپ سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس اختیارات دوسروں کو سونپنے کا نہیں ہے، کیا پارلیمنٹ اختیارات وفاقی حکومت کو بھی سونپ سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا۔ کل پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو سونپ دے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فورم کو سیاسی مباحث کے لیے استعمال نہ کریں، اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ حسبہ قانون کبھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون درست ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم کیس میں قرار دیا کہ عدالت آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آئینی ترمیم سے بنتا ہو تو پھر سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر بینچ میں سے کوئی سوال پوچھے تو اسے نوٹ کر لیں۔ میں بطور چیف جسٹس اپنے اختیارات سینئر ججز کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان اختیارات بانٹنے کو درست قرار دے رہے ہیں یا نہیں۔ پہلے سوچا خود بینچ میں نہ بیٹھوں، پھر طے کیا تمام ججز اس کیس کو سنیں گے۔ قومی ایپیکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی ایپیکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق
غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکل جانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دیے جانے کا امکان ہے۔ تمام غیر ملکی متوقع ڈیڈ لائن تک تمام اثاثے فروخت کرنے اور اپنے وطن واپسی کے پابند ہوں گے۔ پاکستان میں صرف پروف آف رجسٹریشن کے حامل افغان مہاجرین سکونت کے اہل ہوں گے۔ افغان شہری قانونی طور پر اجرا کردہ ڈیجیٹائزڈ ای تذکرہ پر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ باقاعدہ قانونی ویزے کے حامل افغان شہری بھی پاکستان کا سفر کرنے کے اہل ہوں گے۔ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی افغان مہاجرین شہریوں کو بھی ممکنہ ڈیڈ لائن تک اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور جائیدادیں قرق کر دی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سول اور عسکری حکام، حساس اداروں کے سربراہان، چاروں صوبائی آئی جیز اور چیف سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشخانہ کیس میں احتساب عدالت سے عدم حاضری پر ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشخانہ کیس میں احتساب عدالت سے عدم حاضری پر ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست پر فیصلے تک عبوری ضمانت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا، حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں قید تھے اور عدالت میں پیش ہونا ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے وکیل کے توسط سے استدعا کی ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کرنے کے احتساب عدالت کے 10 اگست کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے اور درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک عبوری ضمانت بھی فراہم کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے احتساب عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہے، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشخانہ نیب کیس میں ضمانت درخواستیں عدم حاضری پر مسترد کی گئی تھیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو توشخانہ فوجداری کارروائی کیس میں سزا سنائی گئی اور گرفتار کر کے اسی روز جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ 10 اگست کو احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کی۔ عالمی بینک کا پاکستان ریونیو ریزز پروگرام دسمبر 2024 میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس جائزے کی تکمیل کے بعد پاکستان کو عالمی بینک سے پاکستان ریونیو ریزز پروگرام کے تحت اگلی قسط ملے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے پاکستان ریونیو ریزرز پروگرام کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن ٹیبل متعارف کروانے، ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے، آڈٹ کا معیار بہتر بنانے اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیل مانیٹرنگ سسٹم متعارف کروانے سمیت دیگر اہم مطالبات کر دیے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کا پاکستان ریونیو ریزز پروگرام دسمبر 2024 میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس جائزے کی تکمیل کے بعد پاکستان کو عالمی بینک سے پاکستان ریونیو ریزرز پروگرام کے تحت اگلی قسط ملے گی۔ علاوہ ازیں عالمی بینک کے جائزہ مشن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس دہندگان بڑھائے جائیں۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے پراپرٹی پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن آف پراپرٹی ٹیبل جلد سے جلد متعارف کروایا جائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عالمی بینک نے پاکستان ریونیو ریزز پروگرام کے تحت طے کردہ اہداف کے حصول اور ڈسبرسمنٹ لینڈنگ انڈیکیٹرز کے جائزے کے بارے میں ایف بی آر حکام کے ساتھ مذاکرات مکمل کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کے مشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کے درمیان مذاکرات کا حتمی دور جمعرات کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ مذاکرات میں ایف بی آر کی ان لینڈ ریونیو پالیسی، آڈٹ، ڈیجیٹائزیشن، ریفارمز اینڈ آٹومیشن سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے شریک ہوئے۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ 5 اکتوبر کو شیڈول افتتاحی تقریب ٹیکنیکل بنیادوں پر منسوخ کی گئی۔
BCCI نے منسوخ افتتاحی تقریب کے حوالے سے اپنے نمائندگان کو آگاہ کر دیا۔ BCCI کے مطابق ورلڈ کپ فائنل کے روز اختتامی تقریب احمد آباد میں شیڈول کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ BCCI نے افتتاحی تقریب کے حوالے سے پلان تبدیل کر لیا۔ افتتاحی تقریب پاک بھارت میچ سے قبل شیڈول کی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ میچ کے ٹکٹ گھر سے بھی زیادہ مہنگے بکنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا ٹکٹ 25 ملین روپے میں فروخت ہونے لگا، جو پاکستانی روپوں میں 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر سے شائقین کرکٹ کو بھی بھارت کے ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے والی 12ویں آرمی نے بھی بھارت کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔